اما بعد مشروطی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روت ترمذی رحم اللہ عنہ اتی علی 90,000 درہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم لائے گئے، فوضیت علی حصیر، ایک چٹائی پر ڈال دیے گئے، فما رد سائل، آپ نے کسی سوال کرنے والے کو رد نہیں کیا، حتی فرغ منها، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو گئے۔ فجار دن ایک آدمی آیا، فسالت، اس نے مانگا، فقال ایسے ہندی شہید، آپ نے فرمایا آپ تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ولیکن ابتا علیہ، لیکن مجھ پر خرید لو، یعنی اپنی ضرورت کا سامان خرید لو میری طرف سے، اور قرضہ میرے ذمہ۔ فاذا جانا شیء قضینا، ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہم وہ قرضہ دے دیں گے۔ قال عمر رضی اللہ بیٹھے کہا کہ ما کلف اللہ ما لا تقدر علیہ، اللہ نے آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں بنایا کہ جس چیز کی آپ میں قدرت نہیں ہے وہ بھی آپ کام کریں۔ فقریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، رسول اللہ کو بات ناپسند آئی۔ فقال رجل الانصار، ایک انصاری بیٹھے کہا یا رسول اللہ انفق، خرچ کیجئے، ولا تخف من ذی العرش اقلالا، عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرے۔ فتبسم، پیغمبر صاحب مسکرائے، وروی البشر فی وجہہ، آپ کے چہرے پر خوشحالگی آ گئی یہ بات سن کر۔ کانا لا یدع شیء لغد، پیغمبر اسلام کل کے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ کما روى انس عن ابن عباس کان وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، فرمایا کہ آپ خیر میں سخی تھے ان ہواؤں سے جو بادلوں کو بھی لے کر آتی ہیں۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما رأیت اشجع، میں نے پیغمبر اسلام سے زیادہ شجاع کوئی نہیں دیکھا، ولا انجدا، مضبوط کوئی نہیں دیکھا، ولا اجودا، سخی کوئی نہیں دیکھا، ولا ارضا، اور پسندیدہ کوئی نہیں دیکھا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلنا یوم بدر نلوذ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بدر والے دن پیغمبر سلام کی آڑ لیتے تھے، سب آپ کے آگے پیچھے رہتے تھے آپ کی آڑ میں۔ کان شجاع من یقرب منہ، شجاع ہم میں وہ سمجھا جاتا تھا جو رسول اللہ کے قریب رہے، کیونکہ اذا دنا العدو، جب آپ دشمن کے قریب ہوتے، لقرب منہ، کیونکہ اس کو بھی دشمن کے پاس جانا پڑتا تھا، کہ رسول اللہ بالکل دشمنوں میں گھس جاتے تھے، تو لہذا بہادر وہ ہوتا تھا جو آپ کے قریب ہو، کیونکہ اس کو بھی دشمنوں میں پھر گھسنا پڑتا تھا۔ نبی سید خضر رضی اللہ تعالیٰ کان اشد حیا من العذراء فی خدرها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے، جو اپنے پردے میں حیا والی ہوتی ہیں، پردے دار کنواری لڑکیاں ان سے زیادہ حیا والے تھے۔ کان لطیف البشرہ، آپ کی کھال مبارک بہت لطیف اور باریک نرم تھی، رقیق الظاہر، اور آپ اخلاق کے اعتبار سے بہت نرم انداز تھے۔ لا یشافی احد بما یکرہ، کسی کے سامنے وہ بات نہیں کرتے تھے جو اس کو ناپسند ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، پیغمبر اسلام فوش گو نہیں تھے اور فوش حرکتیں نہیں کرتے تھے، ولا صخابا بالاسواق، بازاروں میں چیختے چلاتے نہیں تھے، ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولا یعفو، بلکہ معاف کر دیتے۔ عن عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان من حیائہ، آپ کی حیا تھی، لا یبصر فی وجہ احد، کسی کے چہرے پر نظر جما کر بات نہیں کرتے تھے، نظر جھکا لیتے تھے۔ کان یکنی عما اضطر الیہ من المکروہات، آپ کنایہ میں وہ بات کرتے، وہ جو ناپسندیدہ بات پر اگر رد کرنا ہوتا تو کنایہ میں بات کرتے مجبوری کی وجہ سے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اوسع الناس صدرا، پیغمبر اسلام اپنے دل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے وسیع دل رکھتے تھے، اصدقہم لہجۃ، آپ کا لہجہ سب سے سچا تھا، الین حقیقتاً، طبیعت کے اعتبار سے سب سے نرم تھے، اکرم عشیرتاً، اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میل ملاقات میں سب سے زیادہ احترام کرنے والے تھے۔ کانا یجیب من دعاؤ، آپ لبیک کہتے جب کوئی دعوت دیتا، ویقبل ہدیتا، ہدیہ قبول فرماتے، ولو کانت قرآن، اگرچہ کھر ہوتا، بکری کا کھر بھی کیوں دے دیتا تھا قبول فرما لیتے۔ وجیب دعوت العبد، آپ غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے، والحر آزاد کی، والامۃ لونڈی کی، والمسکین مسکین کی، ویعود المرضى مریضوں کا عیادت فرماتے، فی اقصى المدینہ دور مدینہ کے اوپر والی بستیوں میں جا کر، یقبل عذر المعتذر عذر کرنے والے کا عذر قبول کرتے۔ فیضا صاحب المصافحہ، اور خود آپ صحابہ سے مصافحے کی ابتدا فرماتے۔ لم یروا قط ماد رجلہ بین اصحابہ حتی یضیق بہما علی حد، نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے صحابہ کے درمیان یہاں تک کسی پر جگہ تنگ کر دیں، یعنی جب مجلس لگی ہے تو پاؤں لمبے نہیں کرتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو پھر پاؤں دراز کر لیتے۔ وَيُكْرِمُ مَن يَدْخُلُ عَلَيْهِ، اور جو آتا اس کا اکرام فرماتے، جو داخل ہوتا۔
रुबमा यफ्स बसाता सौबा हो, यहाँ तक कि कभी अपनी चादर बिछा देते उसके बैठने के लिए। वह यूसर बिल विसादा, और फरमाया अपने तकिए को तरजीह देते, अपना तकिया उसके पीछे लगा देते कि तुम बैठ जाओ। वलाई तो हदीसा हो, किसी की बात को मुनक़ते नहीं फरमाते थे। वकान अक्सर नासे तबस्सुमन, आप लोगों में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। अत्यबु नफ्सन, और सबसे ज्यादा जो है खुश मिजाज थे, सबसे ज्यादा मालम आली ही, जब तक वही नाजिल ना हो और याइज या बाद और यक्त खुतबा दे रहे हों, जब वही आती तो उस वक्त आप खास कैफियत होती, जब खुतबा देते तो मजमून के मुताबिक आपकी जो है ना वो आवाज और आपके चेहरे की कैफियत होती थी। अगर नरमी का मजमून और होता, गुस्से का मजमून तो और होता। कान यखदुल वफूद बिनफ्सी अहयानन, फरमाया कि आप अक्सर जो है वफूद की खुद खिदमत करते, का वफूद नज्जाशी, जैसे नज्जाशी के वफूद की खिदमत खुद की। अन्नो सैयद वल्द आदम यौमल क़यामा, हालांकि क़यामत के दिन आप आदम सलाम के औलाद के सरदार होंगे। अव्वल मन तनशक्कुल अर्ज़, आप वो होंगे जिनके सबसे पहले जमीन फटेगी, आप उसमें से निकलेंगे। अव्वल शाफिन, सबसे पहले सिफारिश करने वाले होंगे। मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहले आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। कान यरकुल हिमार, आप गधे पर सवार हो जाते थे। युर्दिफु खल्फहु, और पीछे दूसरे को भी किसी को सवार कर लेते थे। यऊदुल मसाकीन, मिस्कीनों की इयादत करते थे। वो युजासिल फुकरा, युजालिसुल फुकरा, फकीरों के पास जाकर बैठते थे। युफल्ली सौबहु, अपने कपड़े में से जुएं निकाल लेते थे। ये जुएं जो आते थे आराबी वगैरह, तो उनमें जुएं होती थी, तो मजलिस में आपके कपड़ों में चली जाती थी, तो आप खुद उनमें से निकाल देते। याहलिबु शाताहु, और अपनी बकरी का दूध खुद निकाल लेते। यूरप के सौबा हो, अपने कपड़ों को जो है वो पेमत खुद लगा लेते। यक्सिफु नालहु, अपने जूते की मुरम्मत खुद कर लेते। यखदुल नफ्सी वाहली, अपनी भी खिदमत करते, अपने घर वालों का काम भी करते। वो यकीमुल बैता, अल्लाह अकबर, यकीमुल बैता, और घर में झाड़ू भी दे देते थे। वयाकुल माल खादिम, और माँ खादिम के साथ बैठकर खा लेते थे। वजा याजिनु माहू, याजिनु माँ, उसके साथ आटा गुंदवा देते थे। याजिनु माँ, आटा गुंदवा देते थे। वयामिल बिजात मिन सूक, और बाजार से अपना सामान खुद उठा कर ले जाते। कान मिन अमन नास, कान मिन अमन नास, और मैं आप लोगों में सबसे बढ़कर एहसान वाले थे। आदिल नास, सब ज्यादा अदल करने वाले थे। आफिन नास, सबसे ज्यादा आफीफ थे। वस्दिकुम कौलन, सबसे ज्यादा सच्ची बात करने वाले थे। हत्ता अना अबा जहल इब्न हिशाम लानहुल्लाह, यहाँ तक अबू जहल बिन हिशाम, अल्लाह उस पर लानत करे, माँ कमाल अदावती ही, बावजूद कि आपका कितना दुश्मन था। लम्मा सालो अखनस इब्न शरीक, अखनस शरीक ने उससे पूछा यौम बदर, बदर वाले दिन, काल अबुल हकीम, अबुल हकम, पहले उसको अबुल हकम कहते थे, अबुल जाल बनाया फिर। लई सहुना गैरी वगैरह, देखो यहाँ तेरे मेरे अलावा कोई नहीं है। यसमो कलाम, जो हमारी बात सुने। तुखबिरुनी अन मुहम्मदिन, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बता तो सही। सादिकुन अम काज़िबुन, सच्चे या झूठे हैं। काल अबू जहल वल्लाहि इन्ना मुहम्मदन लसादिकुन मा कज़ब मुहम्मद कत्तो, कहा कि खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। खान जैद से रिवायत है, खान सलीम औकर नास भी मजलिसी, आप अपनी मजलिस में सबसे ज्यादा वकार वाले थे। नबी सल्लल्लाहु तआला अन्हु इज़ा जल्द मिन इहतबा बियदिही, जब आप मजलिस में बैठे तो दोनों हाथों से पांव खड़ा करके इहतबा, चौकड़ी में जिस तरह करते हैं पांव का हाथ कर लेते हैं, इसको इहतबा कहते हैं कि ये सीने की तरफ जो है ना वो घुटने करके और आगे हाथों से या किस तरह कपड़े से भी बांध लेते हैं। ये अब्दुल्ला साहब को अक्सर देखा होगा मस्जिद में इस तरह बैठते हैं। ये रसूलुल्लाह की अक्सर मजलिस ऐसी होती थी। कानक जुलूस मुहतबियन, आप अक्सर इहतबा से बैठते थे। अंजब सब्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तरब्बा, पैगंबर सलाम चौकड़ी चार जानू भी बैठे हैं। रोमा जलसा पुरफुसा, और कभी आप उकड़ू भी बैठे, पुरफुसा उकड़ू यानी बगल में हाथ देकर ना ऐसे उकड़ू भी बैठे। कारेजा मशा मुस्तमियन, जब आप चलते तो बिल्कुल इत्मीनान से चलते। यूरोफी मजी अन्नो गैर गरजिन, और आपके चलने से पता चलता कि आपको कोई गर्ज या कोई तंगी नहीं, वला वकील गैर जजरी, यानी आपकी कोई घबराहट नहीं है। हालांकि इतने कुछ थे लेकिन फिर भी आपके चलने से पता चलता था नहायत मुतमईन शख्सियत जैसे कोई जा रही, लोगों को देखकर उन लोगों को इत्मीनान आ जाता था। फलाक का सलाम, वरना आपके ऊपर कुछ सुस्ती सी तबीयत पर होती चलने में। जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान फी कलामी तरतीलुन और तरसीलुन, आपका जो कलाम होता था वो निहायत वजाहत होती थी। तरतील कहते खोल एक एक लफ्ज को अलग अलग बोलना,
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی کان یحدث حدیثا، آپ جب گفتگو فرماتے لو عد العاد لآساہ، اگر کچھ شمار کرنا چاہتا الفاظ کو تو شمار کر سکتا تھا. وَيُحِبُّ الطِّيبَ وَالرَّائِحَةَ الْحَسَنَةَ، آپ خوشبو پسند کرتے تھے اور اچھی بو پسند فرماتے تھے. یستعملها کثیراً بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. وَيَحُضُّ عَلَيْهَا، اور اس کی ترغیب دیتے تھے. وَلَا يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ، آپ کھانے میں پھونک نہیں مارتے تھے. وَلَا فِي شَرَابٍ، نہ پینے میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے نا. وَيُحِبُّ انقال براجم، فرمایا کہ آپ پسند کرتے تھے انقال براجم، انگلی اور ہڈیوں کے جوڑوں کو صاف کرنا. یہ انگلیوں کو صاف کرنے کو خاص طور پر، جیسے یہ ہمارے ناخن ہیں ان کو، اور یہ ان کو خاص طور پر صاف کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں میل وغیرہ جم جاتا ہے. براجم والرواجب، انگلی اور ہڈیوں کے جوڑوں کو. عائشہ نے قالت ما شبع وسلم ثلاث ایام تیمان، پر پیغمبر سلام 3 دن برابر آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. من خبز، روٹی سے، حتیٰ مزالس، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، کبھی ملتی کبھی نہ ملتی. عن حفصہ رضی اللہ عنہ کانا فراش مسحن، پیغمبر سلام کے جو بستر تھا وہ ٹاٹ تھا. کانا ینام علی سریر مرمول، اور کبھی آپ جو ہے نا وہ چارپائی پر سوتے مرمول بشریط، کہ جس کے اوپر کھجور کی جو ہے نا وہ کھجور کی اس سے بنی ہوتی، کھجور کے رسیوں سے بنی ہوتی. حتیٰ یسر کی جنبی ہی، یہاں تک کہ وہ آپ کے جسم پر اس کا نشان پڑ جاتا. عائشہ رضی اللہ عنہا لم یمتلئ جوفن شبعا قط، پیغمبر اسلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. ولم یبث الشکوى الی احد، آپ اپنی شکایت کسی کو نہیں بتاتے تھے. قاتل فاقد احب الی من الغنا، آپ کو فاقہ زیادہ پسند تھا غنا سے، فاقہ زیادہ پسند تھا غنا سے. کان یظل جائعا یلد طول اللیل من الجوع، فرمایا کہ کبھی کبھی پوری رات بھوک کی وجہ سے آپ کروٹیں بدلتے گزار دیتے تھے. اللہ اکبر. ولو شاء سال ربہ جمیع کنوز الارض، اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالی سے پوری زمین کے خزانے مانگ سکتے تھے. وثمارہا، اور اس کے جو نا پھل مانگ سکتے تھے. ورغد عیشہا، اور اس کی جو ہے اور فراخی عیش مانگ سکتے تھے. ولکن یقول، کے فرماتے تھے مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے. الاخوان والعزم رسول صبروا، فرماتے میرے بھائی جو اعظم پیغمبر تھے اور رسولوں نے صبر کیا. علم اشد من هذا، جس میں اس سے بھی زیادہ سختی تھی. فمضوا على حالهم، وہ اپنے وقت گزار کر چلے گئے. کان شدید الرہبہ فی ذات اللہ تعالی، شدید الرہبہ فی ذات اللہ تعالی، اللہ کی ذات کے بارے میں بہت ڈرتے تھے. حتی قال، فرمایا لوددت انی لشجرۃ توزت، کاش کہ میں درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. کان یصلی، آپ نماز پڑھتے حتیٰ یتریم یریم قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا. وقال رب تعالی وتقدس رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت کے فرمایا، بطور رحم کے اسے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تاکہ ہم نے اس لیے قرآن نازل نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا آپ کیوں مشقت میں ڈالتے. الا تطعم نفسک، ہم اس لیے قرآن نازل کیا ہے. طٰہٰ یہ عجیب مضمون ہے. طٰہٰ سے رسول اللہ کو مخاطب کیا، آپ کا ایک نقد طٰہٰ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن سے لازم تھوڑی کیا کہ آپ نے آپ کو مشقت میں ڈالے. کان یصلی ولی جوفی عزیر کا عزیر المرجل، فرمایا آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کو بلنے کا آواز آتی. قضا عبداللہ بن شخیر کان متواصل احزان، آپ مسلسل غمگین رہتے تھے. لیس لہ راحۃ، آپ کو بالکل آرام نہیں تھا، ہر وقت قتل و غارت، ہر وقت دشمنوں کے حملے، ہر وقت شہادتیں. 24 گھنٹے آپ کے پیچھے جو پڑا ہے وسلم کی غزوات کا بیان، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا جس میں سرے جا نہیں رہے، آ نہیں رہے اور غزوات نہیں ہو رہے. یستغفر اللہ تعالیٰ فی الیوم 70 مرۃ 100 مرہ، روزانہ 70 یا 100 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے. اقول، میں کہتا ہوں کانا تعلیم لامتی ہی، کہتے یہ امت کو تعلیم دی ہے. للمغفرۃ لامتی، اور اپنی امت کے لیے اس میں مغفرت طلب کرتے تھے. اور لأنہ کانا خائضا فی بحر القرب والعرفان، یا اس لیے کہ قرب عرفان کے سمندر میں غرق تھے. کان یترقى ساعتا فساعتا، وہ لمحہ لمحہ ترقی کرتے تھے. لأنہ لا تکرار للتجلی، فرمایا کہ
کیونکہ تجلیات لنو لا تقرار للتجلی علی حسب استدلال متجلی لہو، کیونکہ تجلی جو ہے متجلی لہو کے اعتبار سے ترقی کرتی رہتی ہے، تو جو پچھلی منزل ہوتی ہے وہ پھر اس کو تحتانی نظر آتی ہے تو اس پر استغفار کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے تو اس کو اپنی پچھلی منزل پر توبہ کرتا ہے کہ میں تو یہ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہوتا تھا. وسلم کانا متزائدن آنن ففانن، اور آنن فانن پیغمبر صلی اللہ آنن فآنن پیغمبر السلام کی استعداد ہر لمحہ بڑھتی رہتی تھی. یعنی آپ کی سن 990 میں، سن 9 ہجرت سے پہلے آپ کی ترقی کا یہ حال تھا کہ جبریل السلام اس سے آگے نہیں جا سکے، تو بعد میں ہجرت کے بعد آپ کی ترقی کا کیا حال ہوگا. محدثین نے لکھا ہے اس وقت یہ حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اگر آپ آگے جائیں ہمارے پر جل جائیں گے. یہ تو ابھی اس ہجرت بھی نہیں کی، نبوت کے 9 سال بعد ترقی کا یہ عالم ہے کہ جب ہجرت فرما لی اور آخری زندگی میں تو اس کے قرب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا آپ کی ترقی کا. تو یہ استغفار کی وجہ میں نے یہ لکھی ہے. تو استغفار جو 70 یا 100 بار فرماتے یا تو امت کو تعلیم دی ہے اور امت کی مغفرت کے لیے، اور اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ترقی کرتے رہتے تھے. فیضار المرتبہ اللہ کا عالین، جب اگلا مرتبہ بلند دیکھتے یبد نصف تقسیم مرتبہ سابقہ، تو سابقے مرتبے میں اپنی تقسیم شمار کرتے. لم تسمع میں سنی ان الحسنات الابرار سیئات المقربین. روایت ترمذی عن قتادہ، حضرت ترمذی امام قتادہ نقل کیا ان انس رضی اللہ تعالی ان اللہ تعالی ما بصر الا حسن الوجه حسن الصوت حسن الوجه. اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے تو شکل بھی خوبصورت ہوتا ہے، اس کی آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے. کان نبیکم احسنهم وجها، اور آپ تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. احسن صوتن، اور آپ کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت تھی. یعنی صحابہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ رسول اللہ پڑھ دیتے تھے پوری، اور ہمیں جو ہے وہ ہم کہتے تھے ابھی اور پڑھیں، آپ نے تو بہت تھوڑا سا پڑھا ہے. یعنی ایسے غرق ہو جاتے صحابہ کرام. اقول واما عدم التعشق عوام علی کما کان اعلی. اب یہاں پر حضرت نے یہاں پر جو ہے ایک وہ اشکال حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وہ جو لوگ جو عاشق نہیں ہوئے، جیسا یوسف عاشق کی وجہ بیان کر رہے ہیں. اما عدم تعشق العوام علی کما کان اعلی یوسف السلام فلغیرت اللہ تعالی، کہا کہ اللہ کی غیرت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے حبیب تھے اس لیے آپ نے وہ انداز نہیں رکھوایا جو یوسف السلام کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ اس میں وہ عورتیں اور پھر اس میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئیں. تو پیغمبر السلام تو اللہ تعالیٰ کے چونکہ محبوب تھے تو انسان نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آئے. یہ عجیب بات لکھی ہے. فلغیر اللہ حتیٰ لم یظہر جمالہ کما ہوا علی غیرہ، اس لیے آپ کے جمال کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا. کما انہ لم یظہر جمال یوسف کما ہوا الا علی یعقوب وعلی زلیخا، جس طرح یوسف السلام کا جمال بھی یا یعقوب السلام پر ظاہر ہوا یا زلیخا پر ظاہر ہوا، ان پر پورا جمال ظاہر ہوا تو وہ بے خود ہو گئے. یعقوب السلام والد تھے لیکن 40 سال ان کے لیے روتے رہے، ان پر ایسا ظاہر ہوا ان کا جمال بھی، اور زلیخا پر بھی. کان صلی اللہ علیہ وسلم حلیمن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے، ان صاف بنا گالی نہیں دیتے تھے. ولا فحاشن، فحش بات نہیں فرماتے. ولا لاحانن، اور لعن نہیں کرتے تھے. ولا کان یرکل الحمار فی سیر قریب، قریب جانا ہوتا تو گدھے پر سوار ہوتے. والراحلۃ فی بعیر، اور اگر دور جانا ہوتا تو پھر آپ گھوڑے یا اونٹ پر تشریف لے جاتے. والبغلۃ فی مارک الحرب، اور خچر استعمال کرتے تھے جگہوں میں. والخیل، اور گھوڑا. لإجابت صارخ، تاکہ پکارنے والے کو جلدی پہنچ سکے. کان یبسط وجهه للکافر، کافروں کے سامنے بھی اپنے چہرے کو کشادہ رکھتے. والعدو، دشمن کی رجاء ایتلاف ہی، اس امید پر کہ شاید یہ راغب ہو جائے دین کی طرف. لیکن دشمن ہوتا آپ کو مارنا چاہتا، لیکن پھر بھی آپ مسکرا کر اس کو کرتے کہ تاکہ یہ حق کی طرف آ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے. عجیب ہے. وَيَصْبِرُ الْجَاهِلِ، جاہل کی جہال پر صبر کرتے. وَيَتَوَلَّى فِي مَنْزِلِ مَحَنَّةِ أَهْلِهِ، فرمایا کہ گھر والوں کے کام کاج میں ان کے ساتھ ذمہ داری دیتے. وَيَتَصَمَّتُ فِي مَلَائِهِ،
فرمایا کہ تسمت فی ملائی حتی لا یدمن شیء من اطرافہ، کہتے ہیں کہ چادر اپنے اوپر لپیٹے رکھتے تاکہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. قد بس الناس بشرو وعدلہ، لوگوں کو گھیر رکھا تھا آپ کی جو ہے کشادہ روئی اور عدل نے. ولا یحتز الغضب، غصہ آپ کو حد سے آگے نہیں جانے دیتا تھا. ولا یبطن علی جلسائہ، ولا یبطن علی جلسائہ، کہ آپ اپنے جلیسوں پر کوئی بات چھپایا نہیں کرتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى خَائِنَةُ الْعَيُّنِ، آپ آنکھوں کے خیال نہیں کرتے تھے. کیفا بِخَائِنَةِ الْقَلْبِ، تو پھر دل کی خیانت کیسے کرتے ہوں گے؟ یعنی ایسے جیسے آنے والوں کے دل میں کوئی اور بات ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. کان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم فی احوال اقوالیہ، آپ معصوم تھے اپنے احوال میں، اپنے اقوال میں، افعال میں، الکبائر والصغائر، کبائر سے اور صغائر سے، عند المحققین، محققین کے ہاں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم مجيد. اللهم اني اسال باسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب وخلص من الهوى والطاعون. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الحجة البالغة، خلصنا من الوباء والطاعون. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا قائم لا يزول، يا عالم لا ينسى، يا باقي لا يفنى، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا حي لا يموت، يا صمد لا يقم، يا غني لا يفتر، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا رحيم يا قديم من كل قديم، يا عظيم يا كريم، يا عظيم يا كريم من كل كريم، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا من في سلطان عظيم، يا من في ملك قديم، يا من في علمي محيط، يا من عز لطيف، يا من لطف شريف، يا من في ملكي غني، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا من اليه يرغب العاصون، يا من عليه يتوكل المتوكل، يا من اليه يرغب الراغبون، يا من اليه يلتجئ الملتجئون، يا من اليه يفزع المذنبون، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان. اللهم اني اسال ببقائك يا عالم يا قديم يا غفور يا بديع البقاء يا واصل يا حق يا عفو يا مغيث يا صمد يا خالق يا نور قبل نور يا نور كل نور. يا الله خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان، يا من في قولي فصل، يا من في ملكي قديم، يا من في حلمي لطيف، يا من في عطائي شريف، يا من في امري حكيم، يا من في عذابي عدل، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ارحم الراحمين، خلصنا من الوباء والطاعون. يا الله الامان، يا الله الامان، يا الله الامان. اسالك ان تجيرنا من عذابك واغفرنا ولآبائنا وامهاتنا ولازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. نجنا من جميع القربات واعصمنا من جميع الافات وخلصنا من البليات وارفع عنا الوباء والطاعون. نعوذ من الهم وهجوم الوباء والموت الفجاة، ونعوذ من درك الشقاء سوء القضاء، ونعوذ من جميع قضاياك وبلاياك يا حي يا قيوم يا رحيل يا رحيل يا تمشيش برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.